اگر کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہو تو کچھ دن تکیے کے بنا سونے سے کمر درد دور ہو جائے گا۔ کدو کا تیل بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے اور کینسر کے لیے مفید ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے 100 گرام بھنڈی 2 گلاس پانی میں ابال کر جوشاندہ بنا کر چینی ڈال لیں۔ 2-3 دفعہ لینے سے افاقہ ہوگا۔ بینگن جلا کر راکھ بنا لیں، شہد میں ملا کر بواسیر کے مسے پر لگائیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اروی کے پتے کا پانی بہتے خون کی جگہ پر ڈالیں یا کپڑا بھگو کر رکھ دیں، خون بہنا بند ہو جائے گا۔ کدو کے تیل کی مالش سے آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح سبزیاں کچی اور پکا کر کھانے کے بے بہا فائدے ہیں۔ پالک سے جگر کو تقویت ملتی ہے، یہ خون کو صاف کرتی ہے۔ فالج میں فائدہ مند ہے، خون کی شریانوں کی سختی دور کرتا ہے، بلڈ پریشر کم کرتا ہے۔ مٹی کوئلہ کھانے سے بچے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ ایسے بچوں کو پالک، میتھی اور شلجم کثرت سے کھلائیں۔ یرکان میں پتوں کا سوپ نمک ملا کر پلائیں۔ پالک پیس کر بالوں کی جڑوں میں لگا کر گھنٹہ بعد سر دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دانتوں مسوڑوں کے لیے مفید ہے۔ گرتے بالوں کو روکنے کے لیے مولی کا باقاعدہ استعمال کریں۔ گانج پر مولی کا پانی ملیں، یہ کمزوری معدہ، بواسیر، پتھری کے لیے بھی مفید ہے، خوراک فوراً ہضم کرتی ہے۔ یرکان میں پتوں کا پانی نکال کر گرم کر کے گڑ یا شکر ملا کر بار بار پلائیں۔ مولی کی بھجیا بنا کر کھلائیں۔ تلی بڑی ہو تو مولی اور سرکہ کھانا بہت مفید ہے۔ پرانے نزلے میں مولی کا پانی اور رس لیموں ملا کر پلائیں۔ گلے کے درد میں مولی کے ساتھ لہسن کا استعمال کریں۔ شراب، ہیروئن اور دوسری نشہ آور ادویات سے نجات حاصل کرنے کے لیے مولی کے سبز پتے پانی میں پیس کر 2 چمچ شہد ڈال کر 1 ماہ تک صبح و نہار منہ 1 کپ اور سوتے وقت 1 کپ پلائیں۔ انشاءاللہ نشہ آور ادویات سے نجات ملے گی۔ ورم حلق اور خناق میں مولی کے پانی میں لیموں کا رس ملا کر پلائیں۔ مولی کے بیج پیس کر گرم پانی کے ساتھ کھانے سے آواز کھل جاتی ہے۔ پرانی کھانسی میں نمک مولی 25 گرام 2 چمچ شہد ملا کر کھائیں۔ نمک مولی میں شہد ملا کر چٹائیں تو دمہ کا دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ بواسیر کے لیے روزانہ 2 مولیوں پر چینی لگا کر کھائیں یا مولی کے پتے چینی ملا کر روزانہ کھائیں۔ 40 دن تک یا رات کو مولی کاٹ کر نمک لگا کر شبنم میں رکھ کر صبح کھا لیں۔ پیٹ کے کیڑے مولی یا اس کے پتے کھانے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ماہواری کا درد دور کرنے کے لیے 25 گرام مولی کے بیج 4 چمچ شہد میں ڈال کر ابال لیں اور دن میں 3-4 بار پلائیں، انشاءاللہ درد دور ہوگا۔ گاجر کو کچا کھائیں یا پکا کر کھائیں، نظر تیز ہوگی، جگر کے افعال درست ہوں گے۔ روزانہ 1 گلاس جوس پئیں، نظر تیز اور چہرہ شاداب ہوگا۔ گاجر کا مربع مقوی دل اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ دماغ کو تقویت دینے کے لیے صبح بادام کھا کر گاجر کا جوس اور دودھ پئیں، اس کا بیج بھی مقوی اعصاب ہے۔ گاجر کا جوس پینے سے درد شقیقہ دور ہوتا ہے۔ گاجر کا رس، مربع، حلوہ، گجریلا اور اچار، شربت سب فائدہ مند ہیں۔ کسی کو نیند میں چلنے کا مسئلہ ہو تو رات کو آدھ سیر گاجریں بھگو دیں، صبح رس نکال کر نہار منہ 1 گلاس اور رات سوتے وقت 1 گلاس پلائیں۔ کریلا گرچہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے مگر کیما بھرے کریلے کا خیال آتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ کریلے کھانے سے شوگر کی مقدار کم ہوتی ہے، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں اور جگر کے افعال درست ہوتے ہیں۔ چقندر، گنے کی طرح چقندر سے بھی چینی تیار ہوتی ہے۔ بلغم اور کینسر کے مریض روزانہ 1 سیر کھائیں۔ پتوں کو جوش دے کر سر دھونے سے خشکی دور ہوتی ہے اور سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ گردے کی پتھری کے لیے چقندر کو پانی میں اتنا ابالیں کہ پانی گاڑھا ہو جائے، یہ روزانہ 1 کپ دن میں 4 بار
پئیں، گردہ کی پتھریاں ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جائیں گی۔ کچنار، کچنار ایک لذیذ سبزی ہے، اس کی چھال کا جوشاندہ خون صاف کرتا ہے، ملیریا میں بھی یہ جوشاندہ مفید ہے۔ کچنار کھانے سے پھوڑے پھنسیاں ختم ہوتی ہیں، دستوں کے لیے اکسیر ہے، اسے کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ کچنار کی چھال کے جوشاندے میں سونڈ ملا کر پینے سے پھوڑے ختم اور سفید داغ دور ہو جاتے ہیں۔ شلجم، شلجم گوشت ایک مرغوب ڈش ہے۔ شلجم میں کیلشیم، فاسفورس، پروٹین، فولاد، وٹامن سی کی کافی مقدار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے کھانے سے اعصاب کو تقویت ملتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے اور قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ اس کے پتوں میں کیلشیم زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہڈیوں، دانتوں، پٹھوں کے لیے مفید ہے۔ بچوں کو اس کے پتوں کا رس پلانا مفید ہے۔ جلے ہوئے پر آلو کا رس لگائیں، جلن دور ہوگی۔ گردوں کے درد اور پتھری میں آلو کی چاٹ میں روغن زیتون ڈال کر کھائیں۔ جوڑوں اور دوسرے دردوں میں آگ پر بھنا ہوا آلو 1 عدد، ٹماٹر 1 عدد، تھوڑا سا ادرک، 1 لیموں اور 1 چمچ سرکہ ڈال کر نمک مرچ ملا کر کھائیں، جلد آرام آئے گا۔ آلو کے ساتھ چقندر، گاجر یا کریلے دونوں ہم وزن گوشت میں یا بغیر گوشت پکا کر کھائیں تو معدہ میں جلن ختم، پیٹ کا درد اور سر درد دور ہوگا۔ بھاپ یا تنور میں بھنے آلوؤں میں مکھن، کریم ملا کر بچوں کو کھلانے سے ان کی نشو نما بڑھتی ہے اور وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اروی، اس میں نشاستہ، روغنی اجزاء، وٹامن اے، بی زیادہ ہوتے ہیں۔ منہ میں چھالے ہوں تو اروی کے چھلکے کا سفوف شہد میں ملا کر لگائیں، افاقہ ہوگا۔ گرتے بالوں کے لیے 1 چھٹانک اروی 1 پاؤ پانی میں اچھی طرح مکس کر کے دہی ملا کر سر پر لیپ کریں اور 4 گھنٹے بعد سر دھو لیں۔ بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں اروی کھائیں تو ان کا دودھ بڑھ جاتا ہے۔ بینگن، اس کا رائتہ بنا کر کھانا مفید ہے۔ بند گوبھی، تحقیقات سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ بند گوبھی میں موجود کچھ اجزاء ایسے ہیں جو کینسر کی بیماری کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ذیابیطس میں بھی اس کا کھانا مفید ہے۔ معدے کے السر میں اس کا جوس نکال کر 1 گلاس روزانہ نہار منہ پینے سے السر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو بند گوبھی کا روزانہ استعمال کرنا چاہیے۔ ٹماٹر، لال لال موٹے ٹماٹر بڑے خوشنما لگتے ہیں۔ ٹماٹر میں وٹامن اے، بی، سی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ معدنی نمک اور پروٹین اور نشاستہ بھی ہوتا ہے۔ ٹماٹر کھانے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ بریسٹ کے کینسر میں 1.5 سے 2 کلو ٹماٹر ہفتہ میں 1 بار ضرور کھائیں۔ ٹماٹر کا رس پینے سے موٹاپا اور یرقان دور ہو جاتے ہیں۔ اس کا جوس پینے سے بچوں کی صحت اچھی ہوتی ہے اور دودھ پلانے والی ماؤں کا دودھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ مٹر، یہ خون کی کمی دور کرتے ہیں، پٹھوں اور اعصاب کو تقویت دیتے ہیں۔ مٹر میں پروٹین، نشاستہ، وٹامنز، سلفر اور فاسفورس بھی پائے جاتے ہیں۔ بھنڈی، اس کی خاصیت سرد ہوتی ہے، گرمی میں خاص طور پر کھانی چاہیے۔ خونی پیچس میں اس کا استعمال مفید ہے۔ اس میں پروٹین، چربی، نشاستہ اور معدنیات ہوتے ہیں۔ آنتوں کی خراش دور کرتی ہے۔ گھیا توری، یہ گرمی دور کرتی ہے، بخار میں مفید ہے۔ بادی اور بلغم کے مریض سیاہ زیرہ ڈال کر کھائیں، یہ وٹامن سی اور گلوکوز کا مرکب ہے۔ خون کی کمی دور کرتی ہے، قبض کشا ہے، پیشاب آور ہے۔ بخار میں توری کا شوربہ منہ کا مزہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ پھلی لوبیا، اس میں نشاستہ، پروٹین، فولاد اور وٹامنز موجود ہوتے ہیں۔ اس کی نرم پھلیاں کاٹ کر گوشت میں پکائی جاتی ہیں۔ جن عورتوں یا لڑکیوں کو ماہواری نہ آتی ہو وہ اس کا باقاعدہ استعمال کریں۔ اس کے دانے پیس کر تھوڑا سا شہد اور بیسن ملا کر انہیں چہرے پر لیپ کریں، رنگ نکھر آئے گا۔ اس کا شوربہ درد گردہ میں بار بار پلائیں۔ پھلی لوبیا کھانے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ میتھی کا ساگ، میتھی کا فارمولا دودھ کے نزدیک ترین ہے، اس لیے دودھ کی کمی اس سے پوری کی جا سکتی ہے۔ اس کا اثر مچھلی کے تیل کی طرح ہے۔ کھانسی، زکام، سینہ کی بیماریاں اور ریشہ لکوہ اور فالج کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ میتھی کے بیج کھانے سے شوگر میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بیج پیس کر پانی میں مرہم بنا کر سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بڑی ہوئی تلی اور کمزور اعصاب میں میتھی دانہ کھلائیں۔ الرجی میں رات کو 1 چمچہ بھگو کر صبح پانی پئیں۔ نزلہ و زکام میں 20 گرام میتھی دانہ 1 کپ پانی میں جوش دے کر پی لیں۔
بال سیاہ کرتی ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں 25 گرام میتھرے، 25 گرام سفید زیرہ کوٹ کر چینی ملا کر لیں۔ دودھ زیادہ ہوگا۔ اگر دودھ بہت ہو تو میتھی کے پتے پیس کر سینے پر لیپ کریں، دودھ خشک ہو جائے گا۔